السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایزی میتھ کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے 10ویں جماعت کے میتھ سیکنڈ کے سبق نمبر 3 دائرہ یعنی سرکل کے بارے میں، جہاں ہم دیکھیں گے مشقی سیٹ 3.1 کے سوالات جو کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نفس قطر مماس مسئلے پر، ساتھ ہی ساتھ مماسی قطعات مسئلے پر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مشقی سیٹ 3.1 سوال نمبر پہلا ہے، متصلہ شکل میں نقطہ سی دائرے کا مرکز ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک شکل دی گئی ہے، اس میں نقطہ سی جو ہے وہ دائرے کا مرکز ہے۔ دائرے کا نفس قطر 6 سم کا ہے، دائرے کا نفس قطر جو ہے وہ 6 سم کا ہے۔ خط اے بی، یہ جو خط اے بی ہے دائرے کو نقطہ اے پر مس کرتا ہے، یہاں پر نقطہ اے پر یہ مس کر رہا ہے۔ اس معلومات کی بنا پر درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ اب ہمیں سوال پہلا دیا ہے کہ زاویہ سی اے بی کی پیمائش کتنے درجے ہے اور کیوں، یعنی زاویہ سی اے بی یہاں جو زاویہ بنے گا وہ کتنے درجے کا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نقطہ سی خط اے بی سے کتنے فاصلے پر واقع ہے اور کیوں، نقطہ سی اور اس خط اے بی کے درمیان کتنا واقعہ ہے، کتنا فاصلہ ہے اور کیوں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈسٹنس اے بی اگر 6 ہے تو بی سی کی لمبائی ہمیں پتہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ زاویہ اے بی سی کی پیمائش کتنے درجے کی ہے اور کیوں، یعنی زاویہ اے بی سی یہاں جو زاویہ بنے گا اس کی پیمائش کتنے درجے کی ہے اور کیوں، یہ بھی ہمیں پتہ کرنا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے ہے اس کا سولوشن۔ اب سب سے پہلے جو ہمیں سوال میں ڈائیگرام دی گئی ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، اس سی اے کو ہم یہاں پر ملا لیں گے، ساتھ ہی ساتھ بی سی کو بھی ہم یہاں پر جوڑ لیں گے۔ اب پہلے سوال میں ہمیں پوچھا گیا ہے کہ زاویہ سی اے بی کی پیمائش کتنی ہوگی، تو ہمیں سوال میں دیا گیا ہے کہ یہ جو خط اے بی ہے یہ دائرے کا مماس ہے، ساتھ ہی ساتھ سی اے یہاں پر نفس قطر رہے گا۔ تو ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ سی اے عمود ہوتا ہے خط اے بی پر، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں مماس نفس قطر مسئلے کی بنا پر یہ جو سی اے ہے یہ عمود ہوتا ہے اے بی پر۔ اس کا مطلب جو زاویہ سی اے بی رہے گا وہ 90 درجے کا رہے گا۔ تو سب سے پہلے سوال میں ہمیں یہ پتہ کرنا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں نقطہ سی اور خط اے بی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یعنی کہ ڈسٹنس سی اے جو ہے وہ رہے گا 6 سم کا، کیونکہ سوال میں ہمیں دیا گیا ہے کہ دائرے کا جو نفس قطر ہے وہ 6 سم کا ہے، کیونکہ نقطہ سی اور خط اے بی کو ملانے والا یہ جو قطعہ ہے وہ دائرے کا نفس قطر ہے، اور سوال میں ہمیں دیا گیا ہے کہ دائرے کا نفس قطر 6 سم کا ہے، اس لیے زاویہ جو فاصلہ ہے نقطہ سی اور خط اے بی کے درمیان وہ 6 سم کا رہے گا، یہ اس کی ہے وجہ۔ اب یہاں پر ان دونوں خط کو ایک دوسرے سے ملانے پر ہمیں یہاں پر ایک مثلث مل رہا ہے سی اے بی جو کہ قائمہ زاویہ مثلث ہے۔ تو ہمیں اس میں ایک بات پتہ ہے کہ یہ جو سی اے ہے یہ 6 سم کا ہے، ساتھ ساتھ سوال میں ہمیں دیا گیا ہے کہ اے بی یہ بھی 6 سم کا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو بی سی پتہ کرنا ہے۔ تو ہم یہاں پر فیثاغورس کا مسئلہ اپلائی کر دیں گے، تو اس کے لیے ہم یہاں پر لکھ لیں گے مثلث اے بی سی میں فیثاغورس مسئلے کی بنا پر بی سی قوت 2 برابر رہے گا اے بی قوت 2 جمع اے سی قوت 2 کے۔ تو اے بی ہمیں دیا گیا ہے 6 اور اے سی بھی دیا گیا ہے 6، تو 6 کا مربع 36 اور یہ 6 کا مربع 36، تو بی سی قوت 2 ہمیں مل جائے گا 72، تو بی سی ہمیں مل جائے گا جذر 72۔ اسی جذر 72 کو ہم لکھ سکتے ہیں 36 ضرب 2، تو بی سی کی قیمت ہمیں مل جائیں گی 36 جذر کے باہر آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا 6 جذر 2، تو جواب میں لکھ لیں گے ڈسٹنس بی سی جو ہے وہ ہے 6 جذر 2 سم کے۔ تو تیسرے سوال میں ہمیں یہ پتہ کرنا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ اب ہمیں زاویہ اے بی سی یعنی یہ والا جو زاویہ ہے یہ پتہ کرنا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے یہ جو قائمہ زاویہ مثلث ہے اس میں 2 ضلع ایک دوسرے کے برابر ہے، تو اس لیے یہ جو مثلث ہے یہ مساوی الساقین قائمۃ الزاویہ مثلث ہے۔ اس مثلث میں مثلث اے بی سی میں جو ضلع اے سی ہے وہ برابر ہے ضلع
اے بی کے۔ اب یہ دونوں بھی ضلع ایک دوسرے کے برابر ہے، تو ان کے مقابل کے جو زاویے ہیں، یعنی اے سی کے مقابل کا ضلع زاویہ اے بی سی اور اے بی کے مقابل کا ضلع زاویہ اے سی بی، یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے برابر رہیں گے۔ تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے مساوی ساقین مثلث کی خاصیت کے بنا پر زاویہ اے بی سی برابر رہے گا زاویہ اے سی بی کے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ مثلث کے تینوں بھی زاویوں کی پیمائش 180 ہوتی ہے اور اس میں دو زاویے ایک دوسرے کے برابر ہے، تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے مثلث اے بی سی میں پیمائی زاویہ اے بی سی جمع پیمائی زاویہ اے سی بی جمع پیمائی زاویہ سی بی برابر ہے 180 درجے کی۔ اب یہ دونوں بھی زاویے ایک جیسے ہیں، تو اس کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں پیمائی زاویہ اے بی سی جمع پیمائی زاویہ، یہاں پر بھی ہم اے بی سی لکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سی اے بھی ہمیں پتہ ہے 90 درجے کا ہے، تو 90 اور ادھر میں 180، تو یہ ہو جائیں گے دو پیمائی زاویہ اے بی سی برابر 90 ادھر یا کہ مائنس کے ہو جائیں گے، اور 180 میں سے جب 90 جاتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں 90۔ اب 2 سے یہ 90 ہم تقسیم کر دیں گے تو ہمیں مل جائے گا پیمائی زاویہ اے بی سی برابر 45 درجے۔ تو یہی ہمیں چوتھے سوال میں پتہ کرنا تھا، زاویہ اے بی سی کی پیمائش ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے مماس نفس قطر مسئلے کی وجہ سے سب سے پہلے تو یہ زاویہ سی اے بی پتہ کیا جو کہ 90 درجے کا ہے، پھر اس کے بعد میں ہمیں پتہ ہے کہ نقطہ سی اور اس خط کو ملانے مماس کو ملانے والا یہ جو نفس قطر ہے، اس کی پیمائش ہمیں سوال میں ہی دی گئی تھی 6 سم، تو ہم نے لکھ ڈسٹنس سی یہ 6 سم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فیثاغورس کے مسئلے کا استعمال کر کے ہم نے بی سی کی فاصلہ پتہ کیا جو کہ ملا ہے ہمیں 6 اور اس کے بعد میں ہم نے مساوی ساقین مثلث کی خاصیت کی بنا پر زاویہ اے بی سی کی پیمائش معلوم کی جو کہ ہمیں ملی ہے 45 درجے۔ سوال نمبر 2، بازو کی شکل میں او مرکز والے دائرے کے بیرون میں واقع نقطہ آر سے کھینچے گئے دائرے کے مماسی قطعات آر ایم اور آر این بالترتیب ایم اور این کو نقاط پر مس کرتے ہیں، یعنی یہ دائرے کا مرکز ہے، یہ بیرون نقطہ آر ہے اور اس سے نکلنے والے مماس یہاں سے جو آر ایم ہے اور آر این ہے یہ ایم اور این پر بالترتیب اسے مس کرتے ہیں۔ اگر او آر یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ او آر 10 سم کا ہے اور دائرے کا نفس قطر یعنی یہ جو یہاں پر نفس قطر رہے گا وہ 5 سم کا رہے گا، تو ہر مماسی قطعات کی لمبائی کتنی ہوں گی، یعنی ہمیں ایم آر کی لمبائی پتہ کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ زاویہ ایم آر او یعنی یہ والا جو زاویہ ہے وہ پتہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ سے زاویہ ایم آر این یعنی ایم آر این یہ ہمیں بڑا زاویہ پتہ کرنا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے اس کا سولوشن۔ اب سب سے پہلے سوال میں دی گئی معلومات کی بنا پر ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ یہاں زاویہ اس دائرے کے جو نفس قطر ہے وہ 5 سینٹی میٹر کے ہے، تو ہم یہاں پر یہ جو نفس قطر ہے یعنی ایم او اور ساتھ ساتھ میں این او اس کو جوڑ دیں گے، اور ان کی پیمائش ہمیں پتہ ہے 5 سینٹی میٹر، تو دونوں بھی نفس قطر 5 سم کے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ او آر یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک کہ او آر 10 سینٹی میٹر کا ہے۔ اب ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ یہ جو مماس ہے ایم آر، ساتھ ہی ساتھ یہ جو این آر یہ دائرے پر واقع نفس قطر کے عمود ہوتے ہیں، یعنی یہاں جو زاویہ بنے گا وہ 90 درجے کا رہے گا مماس نفس قطر مسئلے کی بنا پر۔ تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے مماس نفس قطر مسئلے کی بنا پر او ایم عمود رہے گا ایم آر پہ، ساتھ ہی ساتھ او این عمود رہے گا این آر پر۔ اس کا مطلب جو زاویہ او ایم آر ہے اور ساتھ ہی ساتھ زاویہ او این آر ہے یہ رہیں گے 90 درجے کے۔ اب ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو زاویہ ہے وہ 90 درجے کا ہے، تو ہمیں او ایم دیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ او آر دیا گیا ہے، ہمیں ایم آر پتہ کرنا ہے، تو ایم آر اور این آر ان دونوں کی جو لمبائی ہے وہ ایک جیسی رہیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم ایم آر پتہ کریں گے، تو اس کے لیے ہم مثلث او ایم آر میں فیثاغورس کا مسئلہ اپلائی کر دیں گے۔ تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے مثلث او ایم آر میں فیثاغورس کے مسئلے کی بنا پر جو وتر ہے یعنی او آر ہے، تو او آر قوت 2 برابر ہوں گا او ایم قوت 2 جمع ایم آر قوت 2 کے۔ اب ایم آر ہمیں پتہ کرنا ہے تو ہم او ایم
او ایم کو او آر کے بائیں جانب لے کے چلے جائیں گے اور ان کی قیمت رکھ دیں گے. تو او آر ہمارے پاس میں ہے 10, تو 10 قوت 2 وضع او ایم ہے 5, تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے 5 قوت 2 برابر ایم آر قوت 2. تو ایم آر قوت 2 ہمیں ملتا ہے 10 کا مربع ہمیں ملتا ہے 100 وضع 5 کا مربع 25. تو ایم آر قوت 2 ہمیں مل جائیں گا 75. تو ایم آر ہمیں مل جائیں گا جذر 75. جذر 75 کو ہم لکھ سکتے ہیں 25 ضرب 3. تو ایم آر ہمیں مل رہا ہے 5 جذر 3. 25 جذر کے باہر آ جائیں گا تو بن جائیں گا 5 جذر 3. اب ایم آر 5 جذر 3 ہے تو ساتھ ہی ساتھ مماثی قطعت مسئلے کی بنا پر ایم آر اگر 5 ہے تو این آر بھی 5 جذر 3 ہو جائیں گا, کیونکہ دونوں بھی ایک ہی بیرون نقطے سے کھینچے گئے مماس ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں. تو ایم آر اور این آر مماثی قطعت کی جو لمبائی ہے ہمیں پتہ کرنی تھی, تو ایم آر آ گیا ہے 5 جذر 3 اور این آر بھی آ گیا ہے 5 جذر 3. اب ہمیں ایم آر او یعنی یہ والا جو زاویہ ہے وہ ہمیں پتہ کرنا ہے کہ یہ زاویے کی پیمائش کتنی ہے. اب یہ جو مثلث ہمارے پاس ہے او ایم آر, اس کے ہمیں تینوں بھی ضلعوں کی پیمائش پتہ ہے. تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے مثلث او ایم آر میں جو او ایم ہے وہ ہے 5 کا, ساتھ ہی ساتھ او آر یعنی یہ جو وطر او آر ہے وہ ہے 10 کا, اور ساتھ ہی ساتھ ایم آر یہ ہمیں ملا ہے 5 جذر 3 کے. اب یہ جو او ایم ہے یہ ہے وطر او آر کا آدھا, تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں او ایم برابر 1/2 ضرب وطر او آر کا. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایم آر ہے, ایم آر کی قیمت ہے 5 جذر 3. 5 جذر 3, تو یہ 5 جذر 3 کو ہم لکھ سکتے ہیں 10 ضرب جذر 3/2. اب یہ جو 10 ہے 10 او آر کی پیمائش ہے, تو ہم یہاں پر اس کو لکھ سکتے ہیں ایم آر برابر جذر 3/2 ضرب او آر. تو ہمیں بات پتہ ہے کہ او ایم وطر او آر کا آدھا ہے, ساتھ ہی ساتھ ایم آر جو ہے وہ وطر او آر کا جذر 3/2 ہے. تو اس کا مطلب 30 60 90 کے مثلث کے مسئلے کی عکس کی بنا پر یہ جو او ایم ہے جو کہ وطر کا آدھا ہے, تو اس کے مقابل کا زاویہ جو رہے گا وہ 30 درجے کا رہے گا. ساتھ ہی ساتھ ایم آر کے مقابل کا زاویہ 60 درجے کا رہے گا. تو او ایم اس شکل میں یہ جو او ایم ہے, او ایم کے مقابل کا جو زاویہ ہے یعنی زاویہ او آر ایم, یہ والا جو زاویہ ہے وہ 30 درجے کا رہے گا 30 60 90 مثلث کے مسئلے کی عکس کی بنا پر. تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے زاویہ او آر ایم ہمیں مل جائیں گا 30 درجے کا. تو اس او آر ایم کو ہم لکھ سکتے ہیں زاویہ ایم آر او 30 درجے کا. اور اسی طرح زاویہ این آر او جو رہے گا وہ بھی 30 درجے کا رہے گا. مطلب اس شکل میں یہ والا جو زاویہ ہے ساتھ ہی ساتھ یہ نیچے والا زاویہ, یہ دونوں بھی 30 درجے کے رہیں گے. اب ہمیں زاویہ ایم آر این اس کی پیمائش پتہ کرنی ہے, تو ہم ان دونوں کو ملا دینا ہوگا. تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے پیمائش زاویہ ایم آر این برابر پیمائش زاویہ ایم آر او جمع پیمائش زاویہ این آر او. تو یہ ہے 30 درجے کا, ساتھ ہی ساتھ این آر او بھی ہے 30 درجے کا. تو 30 اور 30 60 درجے, یعنی پیمائش زاویہ ایم آر این ہمیں مل جائیں گا 60 درجے اور ایم آر او ہے 30 درجے. تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر مماثل نفس قطر کا مسئلہ, ساتھ ہی ساتھ مماثل قطعت کا مسئلہ اور 30 60 90 مثلث کے مسئلے کی عکس کی بنا پر ہم نے تینوں بھی سوال جو ہمیں دی گئے تھے اسے ہم نے حل کیا ہے.
सवाल नंबर 3 हमारे पास में है, ओ मरकज़ वाले दायरे के ममासी कितात RM और RN हैं। यहाँ पर ओ मरकज़ है और इसके ममासी कितात RM और RN हैं। तो साबित कीजिए कि MRN यानी ये वाला जो ज़ाविया है, साथ ही साथ ज़ाविया MON यानी MON, इन दोनों ज़ावियों का नासिब किता OR है, यानी ये OR नासिब किता है, हमें ये साबित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों मुसल्लसों को एक जैसा है ये साबित करना होगा। तो ये साबित हो जाएगा कि ये जो OR है ये इन दोनों ज़ावियों का नासिब किता है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो शक्ल में जो मालूमात दी गई है कि ये OM निफ्स कुत्र है, साथ ही साथ MR यहाँ पर ममास है। तो हमें पता है कि यहाँ पर बनने वाला ज़ाविया 90 दर्जे का रहेगा, साथ ही साथ ONR ये भी 90 दर्जे का रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो दो मुसल्लस हमें मिल रहे हैं इन्हें मुसल्लस OMR और मुसल्लस ONR में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस OMR और मुसल्लस ONR में ज़ाविया OMR बराबर रहेगा ज़ाविया ONR के, दोनों भी रहेंगे 90 दर्जे के। और इसका रीज़न रहेगा कि ममास निफ्स कुत्र मसले की बिना पर ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर बराबर रहेंगे। साथ ही साथ वित्र OR जो कि चूँकि दोनों में मुश्तरक है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के बराबर बराबर रहेंगे, हम लिख लेंगे मुश्तरक ज़िला। साथ ही साथ ज़िला MR बराबर रहेगा ज़िला NR के, क्योंकि हमें पता है कि ममासी कितात मसले की बिना पर हमें पता है कि बैरून नुक्ते से खींचे गए ममास दायरे पर वो एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। तो इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख लेंगे ममासी कितात का मसला। तो यहाँ पर हमें ज़िला OM और ज़िला ON भी एक दूसरे के बराबर बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ज़िला OM बराबर है ज़िला ON के, क्यों? क्योंकि ये एक ही दायरे के निफ्स कुत्र है। तो हम इसका रीज़न लिख लेंगे एक ही दायरे के निफ्स कुत्र है। अब इन दोनों मुसल्लसों में तीनों भी जो ज़िले हैं वो एक दूसरे के मुतमासिल है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ज़िल आजमाइश की बिना पर दोनों भी जो मुसल्लस है यानी मुसल्लस OMR मुतमासिल रहेगा मुसल्लस ONR के। अब चूँकि ये दोनों भी मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल है, तो इस शक्ल में जो ज़ाविया MOR है और NOR यानी ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया ये भी एक दूसरे के बराबर रहेंगे। साथ ही साथ MRO और NRO ये भी एक दूसरे के बराबर रहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ज़ाविया MOR बराबर रहेगा ज़ाविया NOR के, और इसी तरीके से ज़ाविया MRO ये भी मुतमासिल रहेगा ज़ाविया NRO के। तो इन दोनों खासियत की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो किता OR है ये जो इस दोनों भी मुसल्लस का नासिब किता है। तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों भी ज़ाविया यानी ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया एक दूसरे के बराबर बराबर है। साथ ही साथ MOR और NOR ये भी एक दूसरे के बराबर बराबर है। इसका मतलब ये जो बड़ा ज़ाविया है यानी MON और साथ ही साथ MRN इनके OR की वजह से इसके बराबर बराबर टुकड़े हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये OR उसका नासिब किता है। तो हम आखिरी स्टेटमेंट लिख लेंगे कि ज़ाविया MRN और ज़ाविया MON इन दोनों के ज़ावियों का नासिब किता OR है, और यही हमें साबित करना था। सवाल नंबर 4 हमारे पास में है, 4.5 समनिफ्स कुत्र वाले दायरे के दो ममासी कितात एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। तो बताइए कि उन दो ममासी कितात के दरमियान फ़ासला कितना है और उसकी वजह भी हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। अब सवाल में दी गई मालूमात के मुताबिक हमने यहाँ पर एक दायरा बनाया है जिसका निफ्स कुत्र जो है वो 4.5 सम का है, यानी दायरे का मरकज़ O है और निफ्स कुत्र OA और साथ ही साथ OB ये दोनों भी 4.5 सम के हैं। साथ ही साथ हमें एक बात पता है कि निफ्स कुत्र जो है OA ये जो ममास है यानी ख़त L है उस पर उमूद रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे
ममास निफ्स कुत्र मसले की बिना पर, जो ये निफ्स कुत्र ओए है, यानी निफ्स कुत्र ओए उमूद रहेगा ख़त एल, यानी ये जो ममास है हमारे पास में है, साथ ही साथ ओ बी, ये जो निफ्स कुत्र है, ये उमूद रहेगा ख़त एम, जो कि ममास है, वो जो कि नुक्ते बी पर हमें किता कर रहा है इस दायरे को। तो इसे दे देंगे मसावत नंबर 1, इसे दे देंगे मसावत नंबर 2। साथ ही साथ ख़त और एल और ख़त एम हमें ये दिया गया है, हम लिख लेंगे दिया हुआ है कि ख़त एल मुतवाज़ी है ख़त एम के, ये हमें सवाल में दिया गया है। इसे दे देंगे मसावत नंबर 3। अब 1, 2 और 3 की बिना पर, मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ ये उमूद है, साथ ही साथ इधर भी उमूद है, और ये दोनों भी एक दूसरे के मुतवाज़ी है, मतलब ए ओ बी एक ही लाइन में रहेंगे, यानी हम खती रहेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए ओ बी हम खती नुकात है। इसका मतलब जो ए बी है वो रहेगा ए ओ जमा ओ बी के बराबर। तो ए ओ यानी ये निफ्स कुत्र है जो हमें सवाल में दिया गया है वो है 4.5 और ओ बी भी है 4.5, तो हमें ए बी मिल जाएगा 9। इसका मतलब 9 सम, इसका मतलब कि दोनों ममासी कितात के दरमियान का जो फासला है वो 9 सम है। तो जवाब हम यहाँ पर लिख लेंगे दोनों ममासी कितात के दरमियान का फासला 9 सम है। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 14 हल किया है। आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हासिल हो।